الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرات گرامی، اکابر علماء کرام کی پے در پے سانحہ وفات کے سلسلے میں آج کا یہ منعقد پروگرام حقیقت یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے عالم دین کا ہونا اور ایک ہے ان سے شاگرد کا اور تلمس کا تحقق اور شاگرد ہونا۔ ہمارے بہت سارے احباب اور اکابر جو یہاں موجود ہیں، اکثر و بیشتر کا تعلق ان حضرات سے صرف اس حیثیت سے نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کے مانے جانے عالم دین تھے، بڑی درسگاہوں سے وابستہ تھے، امت اسلامیہ ہندیہ میں سر فہرست تھے، بلکہ ہمارا اور آپ کا اور ان میں سے اکثر حضرات کا ان سے تعلق تلمذانہ ہے۔ بہت کچھ سیکھا اور پڑھا ہے، اور جب ان کے انتقال کی خبریں پہنچتی ہیں تو آدمی کے دماغ پر پھر وہ 20 سال 10 سال 30 سال 45 سال پہلے اپنے شاگردی اور اپنے پڑھنے کے زمانے میں پہنچ جاتے ہیں، اور اساتذہ کس نوعیت سے پڑھاتے تھے، کس طرح ان کے ساتھ پیش آتے تھے، ملاقات کرنے کب گئے اور کیا کیا نیازمندانہ تعلق رہا، وہ سب ان کے دماغوں کی اسکرین پر گھوم جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے والہانہ کیفیت میں محو ہو جاتے ہیں۔ یہ پروگرام اس لیے منعقد کیا گیا تاکہ ان مرحومین کو یاد کیا جائے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ سامان مہیا کیا جائے، تذکرے ہو جائیں، اور ان اکابر کی خوبیوں کا اور کمالات کا، اوصاف کا جب تذکرہ ہوگا تو سننے والوں میں کوئی ایک وصف، کوئی ایک خوبی کسی کو بھا جائے گی اور ممکن ہے وہ عمل کے لیے تیار ہو جائے۔ بس یہی پروگرام کا حاصل نکلتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا۔ جیسے ابھی مولانا ایاز صاحب نے فرمایا کہ میں نے ایک چیز بڑی اہم محسوس کی، ادب۔ انہوں نے کہا ہم نے اساتذہ بارہا ہم نے دیکھا ہے، حفظ کے اساتذہ ہوں یا عربی کے اساتذہ ہوں، طلبہ نام رکھنے میں اور نام دینے میں بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی بھی ان کے اصل نام کے علاوہ جو لقب مشہور ہوتا ہے، چاہے اس میں خوبی کی بو ہو یا بدبو ہو، لیکن انہوں نے کبھی نہیں کیا، اور میں ان کے اس عمل کی، ان کے اس قول کی، ان کے عمل سے بھرپور تائید کرتا ہوں۔ یقیناً میں نے ان کو ایسا ہی محسوس کیا کہ یہ باادب ہیں، اسی لیے آج تک بانصیب ہیں۔ اللہ کرے ہم لوگوں کو بھی کچھ بخوبی اس میں سے نصیب ہو۔ اب میں بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، ہمارے درمیان بہت سارے حضرات موجود ہیں جو ہمارے لیے بہت بڑے ہیں اور پورا معروف کے لیے اس وقت نامور اور مشہور ہستیوں میں شامل ہیں۔ میں اس وقت گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا رضوان الرحمن صاحب معروفی مدظ اللہ العالی، استاد حدیث جامعہ اسلامیہ بنارس سے، حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوات اللہ وتسلیمات علیہم اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اکابر علماء دین،
اس وقت ہم سبھی خصوصاً دیوبند سے تعلق رکھنے والا جو طبقہ ہے وہ ایک نہیں بلکہ بہت سارے غم اپنے دل میں محسوس کر رہا ہے۔ غم کا ایک پہاڑ نہیں بلکہ غموں کے پہاڑ مسلسل ہمارے دلوں پر گر رہے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے درمیان سے لگاتار یکے بعد دیگرے ہمارے اکابر کا سایہ اٹھتا جا رہا ہے۔ ابھی ایک غم ہم بھولے نہیں کہ دوسرا غم آ گیا، ایک چوٹ ابھی بھری نہیں کہ دوسری چوٹ لگ جاتی ہے۔ دل، ہمارے قلوب گویا چھلنی ہو چکے ہیں۔ حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد سے دارالعلوم خالی ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے، بڑی تکلیف دہ صورت، اور مسلسل جو بڑے اساتذہ ہیں وہی جا رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا دارالعلوم کا؟ بس اللہ ہی ناصر و مددگار ہے، اور دنیا کا نظام وہی چلانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اکابر کا نعم البدل عطا فرمائے۔ ان سبھی شخصیات پر روشنی ڈالنے کا وقت بھی نہیں ہے، گنجائش بھی نہیں ہے وقت کے اندر۔ میرا سابقہ حضرت مولانا اسیر عدوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ رہا ہے، اگرچہ میں ان کا باضابطہ شاگرد نہیں، لیکن ان سے استفادے کا موقع بہت ملا۔ جامعہ اسلامیہ میں تقریباً 20-25 سال میں ان کے ساتھ رہا ہوں۔ بڑی مرنج شخصیت تھی، جس مجلس میں اور جس محفل میں آ جاتے تھے اس کا رنگ بدل دیتے تھے، وہی حاوی رہتے تھے۔ سب لوگ محض صرف ان کو سننے کے لیے مستعد ہو جاتے تھے۔ مولانا اسیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 50 سال تک تو انہوں نے وہ تدریسی لائن سے جڑ نہیں سکے، لیکن حضرت مفتی ابو القاسم صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کے عمر عافیت کے ساتھ دراز کرے، ان کی برکات سے پوری امت کو مستفید فرمائے۔ ان کی نگاہ حضرت مولانا اسیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی کہ یہ کام کے آدمی ہیں، تو ان کو جامعہ اسلامیہ میں لے آئے۔ 50 سال کی عمر اس وقت ہو چکی تھی، نہ انہوں نے کبھی کچھ پڑھایا تھا کسی مدرسے میں، یا نہ کبھی کوئی تصنیفی خدمات ان کی امت کے سامنے آئی تھی، لیکن 50 سال کے بعد جو 20 سال کا عرصہ گزرا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا۔ جامعہ اسلامیہ میں آنے سے پہلے وہ جمعیت دفتر میں بہت دنوں تک رہے، اور جنگ آزادی کے وقت بھی یہ لوگ نوجوان تھے، اور اس وقت ہر جلسے میں جانا، شاعری کا بڑا شوق تھا، اشعار کہتے تھے اور جلسوں کی زینت میں اضافہ کرتے تھے۔ لیکن جامعہ اسلامیہ آنے کے بعد شاعری سے تعلق ان کا کچھ کم ہو گیا تھا، اگرچہ
اشعار کہتے تھے، لیکن ان کا جو ہے رخ تصنیف و تالیف کی طرف بڑھ گیا۔ خود جامعہ اسلامیہ میں ان کو رسالہ اور ماہنامہ نکالنے ہی کے لیے لایا گیا تھا، لیکن حالات موافق نہیں ہوئے اور لوگ سوچتے ہی رہ گئے، اور شروع میں تو نہیں نکل سکا پرچہ، اور ان کو پڑھانے کے لیے کتابیں دے دی گئیں۔ متنبی خوب پڑھایا انہوں نے، اور اس کی شرح بھی لکھی، اور بڑی مقبول ہوئی دارالعلوم دیوبند میں بھی اور دیگر مدارس میں بھی۔ اور اس کے بعد مختلف موضوعات پر کتابیں لکھتے رہے، مقالات بھی لکھتے رہے، یہاں تک کہ وہ ریٹائر بھی ہو گئے۔ ریٹائر ہونے کے کئی سال کے بعد غالباً سن 92 یا 93 میں مولانا اسیر صاحب نے مفتی صاحب کو، وہاں ہمارے ناظم صاحب کو متوجہ کیا کہ بھائی میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام تو آج تک شروع بھی نہیں کیا آپ لوگوں نے، اس کو شروع کیجئے۔ تو ناظم صاحب پرچے مدارس سے جو نکلتے ہیں تو نکلتے تو ہیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ، لیکن منبر سازی مطلوبہ نہ ہونے کی وجہ سے عموماً بہت جلد بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے مستقل آدمی کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی منبر سازی کے لیے موقع بموقع نکلتا رہے تاکہ اس کی آمدنی بھی ہوتی رہے۔ مدارس کب تک خرچہ برداشت کریں گے؟ پرچے اکثر جو ہے وہ مفت میں تقسیم بھی ہو جایا کرتے ہیں، اس لیے جتنا خرچ ہوتا ہے نکل نہیں پاتا، جب نکل نہیں پاتا تو مدرسے والے اس کو بند کر دیتے ہیں۔ تو یہی پریشانی تھی ہمارے جامعہ اسلامیہ کی انتظامیہ کے سامنے بھی، لیکن مولانا اسیر صاحب نے کوشش کر کے ناظم صاحب سے پرچے کے لیے، ترجمان اسلام کے لیے جو وہاں سے انہوں نے نکالنا شروع کیا، ایک بجٹ مختص کرا دیا کہ آپ انتظامیہ سے اس کو منظور کرائیے کہ ہم سال میں اتنا خرچ اس ترجمان اسلام کو دے دیں گے چاہے آمدنی ہو یا نہ ہو۔ تو ناظم صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے اتنا ہم کر دیں گے، لیکن منبر سازی وغیرہ کیسے ہوگی، پرچے کی طباعت اور اس کے کتابت اور پھر اس کے سارے مراحل کون دیکھے گا؟ اسیر صاحب نے سب کچھ اوڑھ لیا کہ ہم کریں گے، خود کتابت بھی کروائیں گے، طباعت بھی کروائیں گے، مضمون نگاران سے ہم رابطہ بھی کریں گے، اور منبر سازی کی آپ فکر مت کیجئے، اس کی بھی ہم کوشش کریں گے خود ہی خطوط کے ذریعے سے وغیرہ سے۔ بہرحال ناظم صاحب تیار ہو گئے اور پرچہ جو ہے نکلنا شروع ہوا، تو اتنے اونچے بلند معیار کا پرچہ انہوں نے نکالنا شروع کیا کہ یہ پرچہ اہل علم میں مقبول ہوا، عام آدمی کی رسائی سے بھی دور تھا۔ ہر آدمی ایسے اونچے معیاری مضامین اس میں شائع ہونے لگے کہ پورے ہندوستان میں اس جو مقبول ہو گیا، خاص طور سے یونیورسٹیوں میں مقبول ہوا۔ یونیورسٹیوں کے پروفیسران اور ان کے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا تو انہوں نے بھی اپنے مضامین بھیجنا شروع کیے، تو بہت معیاری پرچہ انہوں نے نکالا، اور آپ کی تحریر میں وہ جاذبیت اور کشش تھی کہ جو ان کی تحریر پڑھنا شروع کرتا تھا تو بغیر ختم کیے دم نہیں لیتا تھا۔ اداریے کے لوگ مشتاق اور منتظر رہا کرتے تھے کہ پرچہ کب آئے، پرچے میں تاخیر ہوتی تو خطوط آنا شروع ہو جاتے تھے۔ عجیب طرز تحریر تھا، تعبیرات تو ایجاد کرتے تھے، نئی تعبیرات کو کہ وہ موجد تھے، محاورے بناتے تھے، اور تحریر میں خشک سے خشک مضمون پر بھی ایسا لکھ دیتے تھے کہ پڑھنے والا شروع کرے تو ختم کرنے سے پہلے وہ دم نہ لے، ختم کر کے ہی رکتا تھا۔ اللہ نے غضب کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ معاصر شیخ الاسلام جب انہوں نے تصنیف فرمایا، حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم فقیہ الامت، حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب پڑھا تو کہنے لگے
کاش اس مصنف کو میں پا جاتا تو ان کے ہاتھ چوم لیتا. اتنی عمدہ کتاب، اتنی شاندار، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح اب تک کسی نے نہیں لکھی. چنانچہ ایک مرتبہ ایسا سنہرا موقع ہاتھ آ گیا. حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ختم بخاری کے پروگرام میں شریک ہوئے. ختم بخاری کا درس دینے کے بعد حضرت عصیص صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو فوراً انہوں نے ان کا ہاتھ چوم لیا. فوراً ہاتھ ان کا چوم لیا. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اسلاف جیسا گہرا علم رکھنے والے، اتنی اونچی شخصیت، وہ حضرت مولانا عصیص صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے دل دادا اور شیدائی تھے اور اس قدرداں تھے ان کی تحریروں کے کہ انہوں نے کہا تھا اور یاد رکھا تھا کہ جب ملیں گے تو میں ان کا ہاتھ چوموں گا، اور چوما. مدارس سے جب لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو کوئی ان کو مدرسے والے عموماً ان کو پھر نہیں رکھتے، چھوڑ دیتے ہیں. لیکن مولانا عصیص صاحب رحمۃ اللہ علیہ ریٹائر ہوئے تو ہمارے ناظم صاحب نے کہا کہ آپ کو جانا نہیں ہے. کہ بھائی میں تو ریٹائر ہو چکا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کی ہمیں ضرورت ہے، آپ کو رہنا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں گا آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا، آپ کو رہنا ہے. اگر میں چلا گیا تو پھر آگے انتظامیہ جانے گی، لیکن جب تک میں ہوں آپ کو جانا نہیں. چنانچہ ایسا ہی ہوا. لیکن خود عصیص صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمزور ہو گئے، قوا ضعیف ہو گئے، آنکھ سے نظر آنا جو ہے اتنا کم ہو گیا کچھ پڑھ ہی نہیں پاتے تھے. مطلب کام کرنا، پڑھنا پڑھانا، لکھنا لکھانا ان کے لیے جب ناممکن ہو گیا تو یہ خود بیچارے گھر چلے آئے. تو یہ ان کی قدردانی تھی کہ ناظم صاحب نے ان کے اندر جو جوہر تھا اس کو پہچانا تھا اور دیکھا تھا، مشاہدہ کیا تھا، تو وعدہ کر لیا تھا کہ میری زندگی تک آپ کو رہنا ہے. بہرحال مولانا عصیص صاحب رحمۃ اللہ علیہ گوناگوں صلاحیتوں کے مالک تھے. پڑھانے میں بھی طلباء میں بڑے مقبول تھے. جو کتاب لیتے تھے اس کا حق ادا کرتے تھے، اور طلباء ان کے جو ہے شیدائی ہوا کرتے تھے. ہمیشہ کبھی آگے رہنے کی کوشش نہیں کی، اور نہ ان کے اندر شوق تھا اس کا. ہمیشہ دوسروں کو، چھوٹوں کو آگے بڑھانے کا ان کے اندر جذبہ رہا کرتا تھا. ہم لوگوں اس کو ڈانٹ کر لکھواتے تھے. 2-4 مضامین میں نے بھی لکھے ہیں، ترجمہ اسلام میں شائع ہوئے. یہ انہی کے شوق دلانے کا اثر تھا. اور اتنے سادہ تھے، اتنے متواضع تھے، کبھی طلباء سے انہوں نے کوئی خدمت نہیں لی، کبھی نہیں لی. ایک دن بھی پوری زندگی میں کبھی انہوں نے طلباء سے سر نہیں دبوایا، پیر نہیں دبایا. اس مسئلے میں ایک مرتبہ لطیفہ بھی یہ ہوا کہ ایک طالب علم پیر سے لنگڑا تھا، وہ آیا اور کہا کہ حضرت ہم آپ کی خدمت کریں. کہ کیا خدمت کرو گے؟ کہ پیر دبائیں گے. کہا جاؤ پہلے اپنا پیر ٹھیک کرو. تو خود ہی پیر سے بعد میں میرا پیر دباؤ گے. تو اس طرح سے وہ مجلس کو بالکل لالہزار کر دیتے تھے. خدمت کبھی نہیں. کپڑا اپنے ہاتھ سے دھوتے تھے، تہجد کے بعد اٹھ جاتے تھے اور سب سے پہلے خود وہ اپنے ہاتھ سے چائے بناتے تھے. کبھی نہ کسی سے چائے بنوایا، نہ پان لگوایا، نہ کبھی کسی سے کوئی کپڑا دھلوایا. برتن تک نہیں دھلواتے تھے. یہ لاؤ ایک برتن صاف کر دو، نہیں. جو کام کر سکتے تھے خود اپنے ہاتھ سے کرتے. بڑھاپے میں بھی، کمزور ہونے کے باوجود بھی، حالانکہ وہ پان کھانے کی وجہ سے ان کے کپڑے میں کافی داغ لگ جاتا تھا، لیکن پھر بھی کسی طالب علم کو نہیں دیتے تھے. خود ہی بلوچن رکھے ہوئے تھے کپڑا دھونے کے سے پہلے سب کو چھڑا لیتے تھے، اس کے بعد صابن لگا کے دھوتے تھے. یہ ان کی وہ خوبیاں ہیں جو قابل تقلید ہیں. ہم مدارس میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پڑھ کے فارغ ہوئے، مدرس ہوئے، ابھی طالب علم تھے، اب مدرس ہوئے، اب طلباء خدمت دینا شروع کر دی. لیکن ان کا مزاج نہیں.
کبھی یہ مزاج نہیں رہا۔ باتیں تو بہت ہیں، وقت کم ہے، ابھی دیگر شخصیات اور اساتذہ پہ لوگوں کو بیان کرنا ہوگا، تو میں اپنی بات اتنی پہ ختم کرتا ہوں۔ آپ حضرات سے دعا کا طالب ہوں، میرے لیے صحت کے لیے دعا فرمائیں، اور جو اکابر ہمارے اللہ کے فضل سے ابھی موجود ہیں ان کے لیے خوب دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اب اس سلسلے کو روک دیجیے۔ یتیمی کا داغ ہمیں بہت لگ چکا ہے، اگر یہ بھی چلے گئے تو ہمارے سروں پہ دست شفقت رکھنے والا کون ہوگا؟ ہماری قیادت کون کرے گا اس ایسے ملک میں جہاں ہمیں دوسری قوموں سے واسطہ ہے، اور جہاں ہماری اس قوم کو مختلف طریقوں سے مختلف ہتھ کنڈوں سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے ان کو دوسرے نمبر کا شہری بنا دیا جائے، ان کے حقوق چھین لیے جائیں۔ ہماری اکابر نہ ہوں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ کون رہنمائی فرمائے گا؟ کون ہماری قیادت کرے گا؟ اس لیے خوب دعائیں کرنے کی ضرورت ہے کہ جو باقی رہ گئے ہیں اللہ ان کو جو ہے عافیت عطا فرما، عافیت کے ساتھ ان کی عمروں کو میں برکت عطا فرما، لمبی عمریں عطا فرما، اور جو دنیا سے چلے گئے اے اللہ انہیں غریق رحمت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کو اپنے محبوب بندوں میں اولیاء اللہ میں شامل فرما، اور خصوصی رحمت سے ان کو مالا مال فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ بڑے ہی اچھے انداز میں اور 25 سالہ رفاقت کے نتیجے میں انہوں نے حضرت مولانا نظام الدین صاحب اسیر ادروی کا لذیذ تذکرہ کیا۔ سچائی یہ ہے کہ ان کے پاس بھی کہنے کو بہت کچھ تھا، اور ہم بھی سننے کے لیے مشتاق، لیکن وقت کی کمی کے باعث سلسلے کو انہوں نے روکا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ جتنی باتیں انہوں نے ذکر کی ان میں سے ہم میں سے جن کو بھی موافق آئے ظاہر قبول کرنا چاہیے اور اپنے اندر ان باتوں کو اتارنا چاہیے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ مسجد طٰہٰ محلہ بانسا کے سنگ بنیاد کے موقع پر اراڑ میں، جہاں آج کل ٹرانسفارمر ہے، وہیں اسٹیج سجا ہوا تھا، اور مولانا سید اسعد صاحب مدنی فدائے ملت نور اللہ مرقدہ تشریف لائے تھے، اور اس جلسے کی نظامت مولانا امانت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حوالے کی تھی اسیر ادروی کے۔ لمبا سا چہرہ اس وقت دیکھا، پڑھنے کے زمانے میں پنجم کی درسگاہ میں پہنچے تو جیسا کہ حضرت مولانا نے بتایا کہ انہوں نے متنبی کی شرح لکھی، واقعی اس کا ابتدائیہ تو اس قدر ادب سے بھرپور ہے کہ ایک بار دو بار بس پڑھتے جائیے اور لذت محسوس کرتے جائیے، کبھی اس میں کہنگی نہیں آتی، ہمیشہ معلوم ہوتا ہے پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں، جس انداز سے انہوں نے لکھ رکھا ہے۔ اس کے بعد معاصر شیخ الاسلام ان کی دیکھی، جن کا حضرت مولانا نے تذکرہ کیا۔ بعد کے زمانے میں فکر اسلامی ان کی بہت اچھی کتاب، اور داستان ناتمام پڑھیں، یہ سب کتابیں ہیں، اگر خرید کر نہیں پڑھ سکتے تو آج کا زمانہ ہے سستائی کا، ای بک اور موبائل میں کتابیں بھی مل جاتی ہیں، اور الحمدللہ ان کی ساری کتابیں موجود ہیں، ان کو بھی لوڈ کر کے ایسے موقع پر کم از کم پوری کتاب نہ صحیح لیکن صفحہ دو صفحہ چند صفحہ حسب موقع گھنٹہ دو گھنٹہ پڑھ لینا چاہیے۔ جب غم تازہ ہوتا ہے تو اس وقت دل و دماغ ان کی باتوں کو زیادہ قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ اس وقت اب میں